أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام احباب کو آج 11 رمضان مبارک کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. گزشتہ 10 دنوں سے آپ کے درمیان قرآن خوانی و دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. دروس میں مختلف عنوانات پر مختلف علماء گفتگو فرما رہے ہیں. آج ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی سجاد مرتضوی صاحب موجود ہوں گے کہ جو عنوان اہل بیت کی سیرت میں شاگرد پروری پر خطاب فرمائیں گے. قرآن خوانی کی طرف بڑھنے سے پہلے جس طرح چھٹے امام کی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی دعا کو ہم یقین ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے. آپ سب کے سامنے اسکرین پر ترجمہ آ رہا ہوگا. میں پھر ایک بات دہراتا چلوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری کتاب قرآن ہے جو تیری جانب سے نازل ہوئی ہے تیرے آخری رسول محمد بن عبداللہ پہ. کوئی تیرا کلام ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوا ہے جسے تو نے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کا ہادی بنایا ہے. اور یہ وہ رسی ہے جو تیرے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے. اے معبود، بے شک میں نے تیرے حکم نامے اور تیری کتاب کو کھولا ہے. اے معبود، بس اس پر میرے نظر کرنے کو عبادت اور میری تلاوت کو اس پر غور اور میرے اس غور کو نصیحت قرار دے اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جو اس میں تیرے بیان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور تیری نافرمانیوں سے درکنار ہیں. اور اس کی تلاوت کے وقت میرے کان بند نہ کر، میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال اور میری تلاوت کو ایسی تلاوت نہ بنا جس میں غور و فکر نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی آیتوں اور احکام پر غور کروں اور تیرے دین کے اصول معلوم کروں اور اس پر میری نظر کو بے توجہی اور میری تلاوت کو بے فائدہ نہ بنا. بے شک تو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه
إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان
الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم عجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فعنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم وما على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن قلت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير يثنون صدوركم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابكم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. چلیے اب بڑھتے ہیں چھٹے امام کی تعلیم کا دعا کی طرف جس کا ترجمہ آپ سب کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے معبود میں نے تیری کتاب سے اتنا پڑھا جتنا تو نے چاہا کہ جسے تو نے نازل فرمایا اپنے سچے نبی پر. بس حمد تیرے ہی لیے ہے اے ہمارے رب. اے معبود مجھے ان لوگوں میں رکھ جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کی مستقل اور ذو معنی آیتوں پر ایمان لائے اور قرآن کو میری قبر کا ہمدم اور میرے حاشر کا ساتھی بنا دے. اور مجھے ان لوگوں میں رکھ کہ جو ہر آیت کے پڑھنے سے ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاتے ہیں بلند تر جنت میں. ایسا ہو اے جہان کے رب. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں جد الاسلام والمسلمین علی سجاد مرتضوی صاحب کو کہ آج کے عنوان اہل بیت کی سیرت میں شاگرد پروری پر گفتگو فرمائے، آپ کی سماعت میں نظر ایک اعلان کرتا چلوں
گزشتہ روز کا جو کوئز ہے وہ انشاءاللہ کل صبح 10 بجے ہماری اپلیکیشن پر ڈسیبل کر دیا جائے گا، اور آج کا جو کوئز ہوگا وہ کل صبح 10:30 بجے ہماری اپلیکیشن پر انیبل کر دیا جائے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں حضرت الاسلام والمسلمین علی سجاد مرتضوی صاحب کی طرف، کہ جو عنوان اہل بیت کی سیرت میں شاگرد پروری پر ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید القونین جد الحسنین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، آج جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے، وہ موضوع اور وہ عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہماری روزمرہ زندگی سے انتہا سے زیادہ تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ ہم اور آپ اہل بیت کی روایات کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ، پہلا طبقہ وہ کہ جو علم دے رہا ہے۔ دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ وہ کہ جو علم حاصل کر رہا ہے، یعنی پہلا طبقہ عالم اور دوسرا طبقہ متعلم یا شاگرد۔ اور اہل بیت کی نگاہ میں تیسرے لوگ کہ جو نہ علم دے رہے ہیں نہ علم لے رہے ہیں، نہ علم سکھا رہے ہیں نہ علم سیکھ رہے ہیں، نہ علم حاصل کر رہے ہیں اور نہ علم کو منتقل کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی نگاہ میں وہ کوڑا کرکٹ ہیں، وہ کچرا ہیں، وہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہماری اور آپ کی پوری زندگی یا علم دینے کے لیے ہونی چاہیے یا علم کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پر جب علم سیکھنے اور سکھانے کی بات آتی ہے تو 2 انتہائی اہم رکن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تعلیم کے 2 اہم ترین ستون ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک کو استاد کہا جاتا ہے اور ایک کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں، اہل بیت کی سیرت میں، اہل بیت کی زندگی میں اہل بیت نے کس طریقے سے شاگردوں کی تربیت کی ہے، کس طریقے سے اہل بیت نے اپنے شاگردوں کو پروان چڑھایا ہے، کس طریقے سے آل محمد نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اپنے شاگردوں کو پروان چڑھایا ہے، اپنے شاگردوں کو بلندی اور ارتقاء اور رشد و کمال عطا کیا ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ رضا عابدینی کی مشہور و معروف کتابوں کے سلسلے میں سے ایک سلسلہ ہے، کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، سیریز ہے جس کا نام ہے علم از منظر الہی۔ اس سیریز کی ایک بک جو انہوں نے لکھی ہے، ایک کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، وہ ہے شاگرد پروری، اہل بیت کی نگاہ میں اور اہل بیت کی سیرت میں، یعنی شاگردوں کی تربیت اہل بیت کی نگاہ میں، شاگردوں کو پروان چڑھانا اہل بیت کی سیرت میں ہمیں کس طریقے سے نظر آتا ہے، یہ اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کتاب کا خلاصہ یا اس کتاب کی نظر میں اس موضوع کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ، اور اس کے بعد پھر ہم ڈائریکٹ اہل بیت کی سیرت میں جائیں گے اور اہل بیت کی سیرت سے وہ اصول تلاش کریں گے، اہل بیت کے کردار سے وہ نمونے تلاش کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس نتیجے تک پہنچ پائیں کہ کس طریقے سے اہل بیت نے اپنے شاگردوں کے ہاتھوں کو تھاما ہے اور اپنے شاگردوں کو کمال تک پہنچایا ہے، اپنے شاگردوں کو خدا تک پہنچایا ہے، اپنے شاگردوں کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچایا ہے۔
پہلا مقدمہ، انسان ہر کام کو کیوں کرتا ہے؟ انسان ہر کام کو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیابی تک دیکھنا چاہتا ہے. انسان، فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہر کام انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. انسان بقا چاہتا ہے، انسان باقی رہنا چاہتا ہے، انسان فنا سے وحشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے. اس لیے انسان ہر کام اس لیے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھے، اپنے آپ کو کامران دیکھے. ہر کام وہ، ہر قدم وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہ اس قدم میں اپنی کامیابی کو سمجھتا ہے. ہر انسان ہر کام اپنی کامیابی کے لیے کرتا ہے، اپنے کمال کے لیے کرتا ہے، اپنی ترقی کے لیے کرتا ہے، اپنے ارتقاء کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ہونا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے وہ ہر قدم اٹھاتا ہے. بس ہر انسان ہر کام اپنی کامیابی کے لیے کرتا ہے. انسان جس چیز میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، جس چیز میں اپنا آرام و سکون سمجھتا ہے، جس چیز میں اپنا اطمینان سمجھتا ہے، جس چیز میں اپنا کمال دیکھتا ہے، جس چیز میں اپنی بہتری دیکھتا ہے، جس چیز میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے، اس کام کو کرتا ہے اور کسی کام کو نہیں کرتا. چھوٹے سے لے کر بڑا انسان، ہر انسان اپنی کامیابی، اپنی بھلائی، اپنی کامرانی، اپنے سکون، اپنے آرام، اپنے اطمینان کے لیے ہر کام کرتا ہے. بس انسان جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہاں پر جاتا ہے، جہاں پر اپنا نقصان دیکھتا ہے وہاں سے دور رہتا ہے. اب کبھی کبھار وہ فائدے کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی کبھار خودکشی میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، کبھی کبھار کسی اور کو قتل کرنے میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ایکس وائی زیڈ، جس چیز میں انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، جس چیز میں اپنا نقصان دیکھتا ہے اس سے دور رہتا ہے. انسان ہر کام کس لیے کرتا ہے؟ اپنے آپ کے لیے، اپنے کمال کے لیے. اب یہ انسان کا وجود بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کا وجود بزرگ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کا وجود پھیلتا جاتا ہے. اب اس کی میں، اس کی ذات، اس کا نفس بڑا ہوتا ہے. اب وہ اپنے سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے فائدے کے لیے، اپنی اولاد کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اب اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو اپنی ذات کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اب جب انسان اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو اپنی ذات کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو اب ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی دیکھ رہا ہوتا ہے. یا یوں کہا جائے کہ وہ اپنی کامیابی ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اب بھی، لیکن ان کی کامیابی کو بھی اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی اب انسان صرف اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنے ذات کے آثار سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات کے لوازمات سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات کے نتائج سے انسان محبت کرنے لگتا ہے. انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اب جسے وہ علم سکھا رہا ہوتا ہے اس شاگرد کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتا ہے، اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی تصور کرتا ہے. کیوں؟ انسان بڑا ہو گیا. کیوں؟ انسان کا ہدف بلند ہو گیا. کیوں؟ انسان کا مقصد بلند ہو گیا. اب انسان اپنی میں سے باہر آ کر اپنے شاگرد کو بھی اپنی ذات کا حصہ سمجھتا ہے، اپنے شاگرد کو بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے. اب انسان آتا ہے اور آ کر اپنے شاگرد کا روحانی باپ بن کر اس شاگرد کو اپنی اولاد کی جگہ پر تصور کرتا ہے اور اس شاگرد کے ساتھ وہ کرتا ہے جو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ہو. جو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وہی اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. جس طریقے سے باپ اپنے بچے کی کامیابی کو حقیقی معنی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اپنے بچے کے ضرر و نقصان کو حقیقی معنی میں اپنا ضرر و نقصان سمجھتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے شاگرد کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اپنے شاگرد کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے. یہ ہے اہل بیت کی روش کے مطابق شاگرد کا نظریہ. اہل بیت کی نگاہ میں، اہل بیت اس انداز میں
شاگردوں کو دیکھتے ہیں، علم پھیلانے کو اسی لیے اہمیت دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، من علم خیرن. مقدمہ تمام ہو گیا، اب ہم اپنی اصلی بحث سے نزدیک ہو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں من علم خیرن فلہ مثل اجر من عمل بہ. جس نے کسی کو کوئی چیز سکھائی. اب ہمارا موضوع کیا ہے؟ اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس علم سکھانے کی، اس شاگرد پروری کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے. اہل بیت کی نگاہ میں اس استاد اور شاگرد کا جو رابطہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس کی افادیت و اہمیت کیا ہے. امام فرماتے ہیں من علم خیرن، جو کسی کو بھی کوئی نیکی سکھائے، کوئی خیر سکھائے، فلہ مثل اجر من عمل بہ، تو اس کا اجر اس کے برابر ہے کہ جو عمل کرے. سکھانے والے کو عمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا. راوی ہوشیار تھا، فوراً سے امام کی بات پر اس نے سوال اٹھایا اور سوال کیا فَإِنْ عَلَّمَهُ غَيْرَهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ. اگر یہ استاد نے جو شاگرد کو سکھایا ہے، شاگرد اگر دوسروں کو جا کر سکھائے، تب بھی استاد کو ثواب ملتا رہے گا، تب بھی استاد اس کے اجر میں شامل رہے گا، تب بھی استاد کو وہ خیر و نیکی و بھلائی و اچھائی ملتی رہے گی کہ جو اس نے اپنے پہلے شاگرد کو سکھایا تھا. اب پہلا شاگرد نے دوسرے کو سکھایا، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، پانچویں نے چھٹے کو، اور اب جو پورا شہر اس پہ عمل کر رہا ہے، کیا پہلے استاد کو اجر ملتا رہے گا؟ امام فرماتے ہیں ان علمہ الناس کلہم جرا لہو. اگر یہ تمام کی تمام انسانیت کو بھی سکھا دے، تب بھی استاد کا جو اجر ہے وہ محفوظ رہے گا. پہلے معلم نے جو سکھایا تھا وہ محفوظ رہے گا. اللہ اپنے آپ کو معلم کہہ کر خطاب کرتا ہے سورہ مبارکہ الگ کی آیات میں. اللہ پیغمبر کا تعارف معلم ہونے کے عنوان سے کراتا ہے، استاد ہونے کے عنوان سے کراتا ہے. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول استاد بن کر آئے ہیں، رسول معلم بن کر آئے ہیں، اور رسول کی تبع میں رسول کے اہل بیت در حقیقت معلم ہیں اور استاد ہیں، اور ہم ان کے شاگرد ہیں. کل تک ان کے ڈائریکٹ شاگرد تھے جو اہل بیت کی بارگاہ میں فیضیاب ہوتے تھے، ڈائریکٹ اہل بیت سے علم حاصل کرتے تھے. آج ہم اہل بیت کی روایات کی خدمت میں حاضر ہیں اور اہل بیت کی روایات سے علم حاصل کر رہے ہیں. وہ پوچھتا ہے، اب دیکھیں امام نے کہا جو کسی کو علم سکھائے تو عمل کرنے والے کی جزا بھی استاد کو ملے گی. اس نے پوچھا کہ اگر وہ شاگرد دوسروں کو سکھا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اگر تمام انسانوں کو بھی سکھا دے تو بھی پہلے استاد کی جزا محفوظ رہے گی. آنے والے نے پھر سوال کیا وَإِن مَاتَ، اگر پہلا استاد مر جائے تو؟ امام نے کہا وَإِن مَاتَ، اگر مر جائے، اگرچہ پہلا استاد اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کے علم کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب جاری ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس کی نورانیت جاری ہے. جسم کا روح کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا، مادیات کے روابط منقطع ہو گئے، مادیات کے رشتے ٹوٹ گئے، لیکن علم کا نورانی رشتہ ہے جو موت کے بعد بھی باقی ہے، جو موت کے بعد بھی جاری ہے، جو موت کے بعد بھی دوام رکھتا ہے. بس یہ علم اور یہ تعلیم کی اہمیت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے. انسان کی فطرت کے اندر بقا کی خواہش ہے، انسان کی فطرت کے اندر فنا سے خوف ہے. بس انسان باقی رہنا چاہتا ہے، انسان دوام چاہتا ہے، انسان ہمیشہ باقی رہنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے. اور اس کا رستہ کیا ہے؟ انسان شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے. یہ شاگرد ہیں جو استاد کی بولتی ہوئی تصویر ہیں، یہ شاگرد ہیں جو استاد کا آئینہ ہے، یہ شاگرد ہیں جو استاد کی بولتی ہوئی کتاب ہیں. استاد اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اس
اپنے بقا کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہ سکتا ہے. کس طریقے سے؟ شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے. پہلا نقطہ، بنیادی نقطہ، استاد اور شاگرد کے رشتے کے بارے میں اہل بیت کی نگاہ سے. آیت اللہ آپ دینی بیان کرتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ صرف اور صرف زبانی رشتہ نہیں ہوتا. علم سکھانے کا رشتہ صرف اور صرف زبان سے منتقل کرنے کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ شاگرد استاد کی زبان سے کم اور استاد کے عمل و کردار سے زیادہ درس لیتا ہے. اگر استاد جو کہہ رہا ہے اس پر عمل نہ کرے، اگر استاد نماز کی تلقین کر رہا ہے اور خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر استاد وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور شاگرد دیکھ رہا ہے کہ خود وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ یہ آئے گا سب سے پہلے شاگرد استاد سے بدظن ہو جائے گا. شاگرد کے دل میں استاد کا احترام باقی نہیں رہے گا. صرف استاد کا احترام نہیں بلکہ استاد کے الفاظ کا احترام باقی نہیں رہے گا. اب استاد کی باتوں کی وہ اہمیت نہیں رہی جب شاگرد نے خود دیکھ لیا کہ یہ استاد عمل نہیں کر رہا. یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے کہ مریض دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر سگریٹ کا منع کر رہا ہے پھر خود سگریٹ پی رہا ہے. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ مریض محتاج ہے، جو دوائی لکھ کے دی اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے ڈاکٹر اس بات پہ عمل کرے یا نہ کرے. لیکن شاگرد اور استاد کا رابطہ ایسا نہیں ہے. شاگرد استاد کی زبان پہ نہیں دیکھے گا، شاگرد استاد کے عمل کو دیکھے گا. اگر استاد کا عمل ہے تو شاگرد کے اندر استاد کے قول کا بھی اعتبار بڑھے گا، قول کی بھی، اس کی بات کی بھی ویلیو بڑھے گی. شاگرد کے دل میں یقین اور اطمینان اور ایمان اس وقت آئے گا جب وہ استاد کو اس بات پر عمل کرتے ہوئے دیکھے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن مجید بہت شدت کے ساتھ اس بارے میں، شاید یوں کہا جائے کہ ہمارے بارے میں قرآن اس انداز میں بیان کر رہا ہے: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. تم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، تم دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو. ہر باپ جو اپنے بچوں کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے، ہر استاد جو اپنے شاگرد کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، ہر عالم جو اپنے مامومین کو، جو اپنے پیروکاروں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. تم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، خود اپنی فکر نہیں کرتے. قرآن مجید دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مبارک ہے صف، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. پروردگار ڈانٹ کے کہہ رہا ہے وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. پروردگار عالم اب حقیقی علماء کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. چھٹے امام سے پوچھا گیا: مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والے علماء ہیں، ان علماء سے کیا مراد ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں: من لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم. جس کا عمل اس کی زبان کی تصدیق نہ کرے اور جس کی زبان اس کی عمل کی گواہی نہ دے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. اہل بیت ایک مکمل نمونہ عمل ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں سکھا رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے. اہل بیت ہمیں مسلسل سکھا رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اپنے کردار کے ذریعے سے. اہل بیت ہمیں مسلسل تعلیم دے رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ صرف اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے. اسی لیے اہل بیت کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. 12ویں امام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ان کے قدموں سے علم پھوٹے گا، ان کے وجود سے علم پھوٹے گا. یعنی کیا؟ یعنی ان کے قدموں سے کوئی الفاظ نکل رہے ہوں گے؟ نہیں،
ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا انسانیت کو علم عطا کرے گا، ترقی عطا کرے گا، کمال عطا کرے گا، اپنے مقصد خلقت کی طرف لے جائے گا۔ اہل بیت نے کس انداز میں ہماری اب گفتگو کا اصل موضوع، اہل بیت نے کس انداز میں شاگردوں کی تربیت کی؟ سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا اسٹیپ، اہل بیت شاگردوں کو اپنی طرف جذب کرتے تھے، اہل بیت شاگردوں کو اپنی طرف لے کر آتے تھے۔ ہشام بن حکم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے چچا کے ساتھ چھٹے امام کے دروازے پر آیا اور مناظر ہے، امام کا مخالف ہے اور چاہتا ہے کہ امام سے بحث و جدال کرے۔ اپنے چچا کو امام کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کریں۔ اس کے چچا امام کے پاس آ کر بیٹھے اور امام سے ہشام بن حکم کے لیے اجازت چاہی۔ امام نے اجازت دی۔ ٹاپک کیا ہے؟ امام کس طریقے سے جذب کرتے ہیں، کس طریقے سے اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، کیا ہے امام کا جاذبہ، کیا ہے امام کی اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کار، کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ شاگرد آئے ہماری محفل میں، کس طریقے سے امام چاہتے ہیں کہ شاگرد آئے اور آ کر ہم سے علم سیکھے اور کامیابی کی منازل کو طے کرے۔ چچا آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا ہشام بن حکم آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ امام کہتے ہیں آنے کی اجازت دی جائے، لیکن چچا پریشان ہے، کہتے ہیں مولا وہ گستاخ ہے، مولا وہ آپ کو قبول نہیں کرتا، مولا وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، مولا وہ آپ سے جدال کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا کہ تم میری فکر مت کرو، جاؤ اس کو لے آؤ۔ اب یہ جو آنے میں دیر ہوئی، اس کو اجازت لے کر آنے میں دیر ہوئی، چچا معذرت کرتے ہیں اور ہشام بن حکم کو آنے کی اجازت ملتی ہے۔ ہشام بن حکم امام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب امام کے پاس آ کر بیٹھے ہیں ہشام بن حکم، امام نے کیا کیا؟ امام نے سب سے پہلے اس پر سوال کر دیا، اسے حیرت میں، اسے حیرانگی میں، اسے تفکر میں مبتلا کر دیا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی اعتراض کرتا، امام نے اس کے ذہن میں سوال ڈالا اور اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ روایت کریے فخرج ہشام عنده مغتما متحیرا، ہشام امام کے پاس سے گیا اس حالت میں کہ غمزدہ تھا اور متحیر تھا، اور امام سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس کا جواب تلاش کروں اور پھر آپ کی خدمت میں آؤں۔ امام نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں، میرے الفاظ یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ ہشام گیا، ڈھونڈا 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 ڈھونڈا، جب سوال کا جواب نہیں مل سکا، جب اطمینان بخش جواب تک نہیں پہنچ سکا، پھر امام کے پاس آیا، امام کی خدمت میں آیا جواب حاصل کرنے کے لیے۔ امام نے ایک اور سوال اس کے مکتب کے بارے میں، اس کے مذہب کے بارے میں اس پر وارد کیا۔ اب وہ اور پریشان اور غمزدہ، پھر امام سے اجازت طلب کرتا ہے اور پھر سے امام کی بارگاہ سے جاتا ہے، جواب نہیں ملتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کو امام کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے، اپنی جہالت کا یقین ہو رہا ہے، امام کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ امام کے پاس آیا، امام نے کہا اب گھر پہ نہیں ملیں گے، اب فلاں مقام پر ملاقات کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا، اور امام نے کہا اب میں آؤں گا اور میں آ کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اب جب امام پہنچے تو وہ امام کو دیکھ کر، اب امام کی امامت کا، امام کو دیکھ کر امام کی ہیبت کا، امام کے روب کا کلمہ پڑھ رہا ہے، امام کا اقرار کر رہا ہے، امام کی ہیبت میں اس طریقے سے گم ہو چکا ہے کہ اب امام کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام وہیں سے ہی ہشام کو دیکھ کر اپنا رستہ تبدیل کر لیتے۔ یہ وہ ہشام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ہشام آتا ہے اور عظیم الشان امام کا صحابی بن جاتا ہے۔ عنوان بصری، 98 سال کی عمر ہے، کس طریقے سے اچھا دیکھیں ہشام بن حکم کے واقعے میں دیکھیں، امام نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اسے تفکر و تدبر میں مبتلا کیا۔ سب سے پہلے اسے تفکر، سوچو، اسے حیرت میں مبتلا کیا، اسے سرگردانی میں مبتلا کیا، اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ تزلزل، اس کے عقیدے کو متزلزل کر دیا۔ پہلے اسے تفکر کی منزل پر لے کر آئے، پھر اسے تزلزل کی منزل پر لے کر آئے، متزلزل کر دیا اسے، اس کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے عقیدے کو ہلا کے رکھ دیا۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا مرحلہ کیا ہوا؟ تسلیم۔ امام کے سامنے اس نے سکوت کیا،
امام کی تجلی و ہیبت کی وجہ سے وہ امام کی ذات میں جذب ہو گیا، امام کی ذات میں فنا ہو گیا۔ عنوان بصری، 98 سال کی عمر ہے، مالک بن انس یعنی امام کے مکتب کے مخالف ایک شخص کے شاگرد ہیں۔ عنوان بصری، یہ عنوان بصری کی حدیث وہی حدیث ہے کہ جو عرفا تاکید کرتے ہیں کہ اس حدیث کو اپنی جیب میں رکھو اور ہفتے میں ایک بار کم از کم اس حدیث کا مطالعہ ضرور کرو۔ خوبصورت حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں مختلف علماء سے۔ میں صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 98 سال کی عمر ہے، امام کے پاس آتے ہیں، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد امام سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے دن کے اوراد ہے، وظائف ہے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، کسی کو فوراً اجازت دے دی، کسی کو ٹھکرا دیا تاکہ اس میں تڑپ ایجاد ہو۔ امام نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے دن کے اپنے کام ہیں، وظائف ہیں، ذکر کرنے ہوتے ہیں، میں تجھے وقت نہیں دے سکتا۔ عنوان بصری کہتے ہیں اگر امام نے میرے میں کوئی خیر دیکھا ہوتا تو مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرتے۔ لو تفرس فی خیرا لما زجرنی ان الاختلاف الی والاخذ عنہ۔ مجھے امام اپنے پاس آنے جانے سے نہ روکتے، مجھے امام اپنے پاس سے علم حاصل کرنے سے ہرگز نہ روکتے اگر امام مجھ میں کوئی خیر و اچھائی و بھلائی دیکھتے۔ عنوان بصری کہتے ہیں میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مالک بن انس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ غور کریں، دشمن سے، مخالف سے رابطہ قطع کر دیا، گھر میں بیٹھ گیا، واجب نماز کے علاوہ نکلتا ہی نہیں تھا باہر۔ ایک دن سینہ بھر آیا، روضہ رسول پہ گیا، فریاد کی، آہوزاری بلند کی، دست دعا بلند کر کے کہا اے اللہ جعفر صادق کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں جعفر صادق سے علم حاصل کر سکوں۔ جب دعا کی، توسل کیا، اب امام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، رہ ہی نہیں سکا نا، تڑپ ایجاد کی امام نے۔ جب یہ تڑپ ایجاد ہو گئی، امام کے پاس پہنچا، خادم نے اجازت مانگی، امام نے اجازت دی، عنوان بصری داخل ہو گئے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کے علم سے مجھے عطا کرے، اللہ مجھے آپ کا شاگرد بننے کی توفیق عطا کرے۔ امام نے کہا کیا نام ہے؟ عنوان بصری کہتا ہے ابو عبداللہ۔ یہ امام کا طریقہ کار تھا۔ کبھی کبھار امام کس طریقے سے اٹریکٹ کرتے تھے؟ نام پوچھا سامنے والے کا، اسی نام سے بات کا آغاز ہو گیا۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ امام نے کہا کتنی اچھی کنیت ہے، اللہ تیری کنیت کو، اللہ تجھے ثابت رکھے اس کنیت پر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ یعنی امام نے اس کے نام کی تعریف کی، اس کی کنیت کی تعریف کی، اس کو دعا دی ایک طریقے سے۔ عنوان بصری کہتا ہے میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ میں نے کہا اب امام کچھ بھی نہ کریں، یہ دعا ہی میری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ امام اور کچھ بھی نہ دیں، یہ جو امام نے میرے لیے دعا کر دی نا، یہی میرے لیے بس بہت ہے۔ پھر امام نے وہ علم دینا شروع کیا کہ علم کے مقدمات ہے، ریاضت نفس ہے، بندگی خدا ہے، اور پھر علم کے اوپر امام نے 9 نکات بیان کیے، وہ تفصیلی حدیث ہے۔ سمجھنے کو کیا مل رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ امام کس طریقے سے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں تاکہ انہیں شاگرد بنائے اور ان کی پرورش کرے۔ کس طریقے سے آغاز کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے، نام پوچھ کر، دعا دے کر۔ امام کہتے ہیں کیفا اہلک، کیفا انتا، تو کیسا ہے، تیرے گھر والے کیسے ہیں، کیفا ولدک، تیرے بچے کیسے ہیں، کیفا بنو امک، تیرے بھائی کے بچے کیسے ہیں، تیرے بچوں کے بچے کیسے ہیں، تیرے اہل و عیال کیسے ہیں، تیرے گھر والے کیسے ہیں۔ یہی احوال پرسی، یہی سادہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے امام بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی امام سوال پر سوال کرتے ہیں، کبھی امام اعتراض ایجاد کرتے ہیں، کبھی امام خود بات کا آغاز کرتے ہیں، جو اس کے دل میں سوال موجود ہوتا ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ کبھی امام سوال کے مقابلے پہ سوال کرتے ہیں۔ راوی نے آ کر پوچھا اخبرنی متی کان، مولا مجھے بتائیے اللہ کب سے ہے، اللہ کب سے ہے، مجھے علم دیجئے، مجھے خبر دیجئے۔ امام نے کیا کہا؟ پہلے تو مجھے بتا کہ خدا کب نہیں تھا، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ خدا کب سے ہے۔ سوال پر
سوال کے ذریعے سے سامنے والے کو اپنی شاگردی میں بلانا امام کا کام ہے۔ امام کہتے ہیں اے شخص، اے شاگرد، اے میرے صحابی، بیٹھ جا مسجد میں، میری بات پہنچا، میرا پیغام پہنچا، اگرچہ سنی ہی آ کر تجھ سے مسئلہ پوچھ رہے انہیں ان کا مسئلہ بتا، لیکن ہماری طرف سے مسجد میں بیٹھ۔ اگرچہ کوئی مخالف ہی آ کر تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے، اگر کوئی ہمارے مکتب کا نہیں ہے لیکن تجھ سے آ کر کچھ پوچھ رہا ہے، کسی اور مکتب کا شخص تجھ سے آگے کوئی پوچھ رہا ہے، اسے بھی مسائل بتا۔ جالس اہل المدینہ، بیٹھ جاؤ، اہل مدینہ کے درمیان بیٹھو۔ انظر ما علمت من قولہم فاخبرہم بذالک، دیکھ وہ کیا سننا چاہتے ہیں، انہیں وہی سنا۔ دیکھ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا لینے آئے، انہیں مکتب کے مطابق بات پہنچا تاکہ آہستہ آہستہ وہ جذب ہو سکے۔ جالس اہل المدینہ فانی احب ان یروا فی شیعتنا مثلک، امام کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو مدینے والوں کے درمیان مسجد میں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے جیسے لوگ ہمارے شیعوں میں ہوں جو بیٹھیں اور شاگردوں کو اپنی طرف جذب کریں، اپنے شاگرد بنائیں، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ امام نے کہا بیٹھو مسجد میں اور لوگوں کو فتویٰ دو، لوگوں کو پیغام پہنچاؤ۔ یہ امام کی روش ہے پیغام پہنچانے کی، یہ امام کی روش ہے کہ کس طریقے سے امام نے خاص اصحاب تیار کیے خاص فیلڈ کے لیے۔ شام سے شخص آتا ہے مناظرے کے لیے، کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر چیز کا جواب رکھتے ہیں، آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، ذرا میرے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ امام نے کہا کہ کس بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا حمران بن آیون، جواب دیجئے۔ اس نے کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کس کے بارے میں؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ ادبیات عرب کے بارے میں۔ امام نے کہا ابان بن تغلب، جواب دیجئے۔ امام وہ سوال کرنے آیا ہے امام سے، امام اس کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ان غلبتا حمران فقد غلبتنی، اگر تو نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا گویا ہم پہ غلبہ حاصل کر لیا، اگر تو نے اس کو ہرا دیا گویا ہم کو ہرا دیا، اگر تو اس پر کامیاب ہو گیا گویا ہم پر کامیاب ہو گیا، تو اس کو ہرا دے گویا تو نے ہم کو ہرا دیا۔ اتنا اعتماد، اتنا ایمان اپنے اصحاب پر۔ فقہ پہ بات کرنا چاہتا ہے زرارہ سے بات کر، کہا کہ اگر کلام پہ بات کرنا چاہتا ہے مومن طاق سے بات کر، اگر توحید پہ بات کرنا چاہتا ہے ہشام بن سالم سے بات کر۔ کہتے کہ مولا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سب اصحاب موجود ہیں؟ امام کہتے ہیں ہاں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں کہ جن پر ہمارا اس طریقے سے اعتماد ہے، اس طریقے سے اعتبار ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں زرارہ کے بارے میں اذا اردت بحدیثنا فعلیک بہذا الجالس، اگر تم ہماری حدیث چاہتے ہو تو جاؤ اور جا کر زرارہ سے ہماری حدیث لو۔ امام فرماتے ہیں فما روا لکا انی فرو انی، ابان بن تغلب کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی ہمارے بارے میں تم سے نقل کرے، تمہیں ضروری نہیں ہے کہ تم ابان کا نام لو کہ ہم نے ابان بن تغلب سے سنا کہ اس نے جعفر صادق سے سنا، نہیں، تم ڈائریکٹ کہو کہ میں نے جعفر صادق سے سنا۔ ابان کا کہنا گویا ہمارا کہنا ہے، اگر ابان ہمارے بارے میں کوئی بات نقل کر رہے ہیں گویا ہم نقل کر رہے ہیں تم سے۔ یہ امام کا اعتماد، یہ امام کا اعتبار اپنے اصحاب پہ، یہ کیا عطا کرتا ہے؟ یہ خود شاگرد پروری کی ایک روش ہے، یہ خود شاگرد پروری کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے اصحاب کو وہ اعتماد دینا۔ ایک ایک کر کے امام نے اصحاب بھیجے، ابان کو بھیجا، مومن طاق کو بھیجا، ہشام بن سالم کو بھیجا، زرارہ کو بھیجا، ایک ایک نے اس سے مناظرہ کیا اس شامی شخص سے، پھر امام نے ایک ایک کی غلطیاں اس کو بتائی۔ یہ ہے شاگرد پروری، یہ ہے شاگردوں کی تربیت۔ امام نے ایک ایک کی غلطیاں اس ایک ایک کو بتائی کہ تم نے اس مقام پر یہاں یہ چھوٹی سی غلطی کی تھی، تم اگر اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے کرتے تو زیادہ بہتر کر سکتے تھے، اگر تم اس انداز میں نہیں اس انداز میں کرتے تو زیادہ بہتر کر سکتے تھے۔ اپنے اصحاب کی تنبیہ کرتے تھے، تم نے یہ کام غلط کیا،
رابطے کو منقطع کر دیتے تھے، بات کرنا ختم کر دیتے، ملاقات نہیں کرتے تھے. اگر کوئی اصحاب، کوئی صحابی امام کے پاس آ کر، امام کے پاس خبر پہنچتی تھی کہ اس نے وہاں پر حصہ لیا جہاں پر اس کو حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، وہاں پر وہ گیا جہاں پر اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، تنبیہ کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، تشویق کرتے تھے. ہشام بن حکم آیا، امام نے پوچھا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو بصرہ میں؟ شرمانے لگا، مولا کچھ بھی نہیں کیا. کہا نہیں بتاؤ. کہا میں گیا تھا مسجد میں، مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے جا کر وہاں پر سوال کی اجازت مانگی، وہاں کے عالم نے، وہاں کے جو وہاں کا مذہبی پیشوا تھا، اس نے مجھے سوال کی اجازت دی، میں ایک ایک کر کے سوال کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کی امامت کو ثابت کیا. واقعہ آپ کا سن رکھا ہے کہ اللہ نے آنکھ کیوں دیے، کان کیوں دیے، ناک کیوں دیے، ایک ایک کر کے سوالات کرتا گیا یہاں تک کہ آپ کی ولایت و امامت کو ثابت کیا. آخر میں وہ پوچھتا ہے کہ تو کوئی اور ہو یا نہ ہو، تو یقیناً ہشام بن حکم ہے، تو یقیناً جعفر صادق اور محمد باقر کا شاگرد ہے علیہم السلام، کہ اس طریقے سے مخاطب ہو رہا ہے. امام کیا کرتے ہیں؟ امام کے مکتب میں شاگردوں کو اہمیت دی جاتی ہے، شاگردوں کو وقار دیا جاتا ہے، شاگردوں کو خود اعتمادی دی جاتی ہے، شاگردوں کو مرتبہ دیا جاتا ہے. شاگرد کو ہمیشہ شاگرد بنا کے نہیں رکھا جاتا، بلکہ شاگرد کو استاد بنا دیا جاتا ہے. اب دوسرے شاگردوں کو اس شاگرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ائمہ نے کچھ عمومی طور پر شاگرد تیار کیے ہیں، کچھ خصوصی طور پہ شاگرد تیار کیے. مثال کے طور پہ امیر المومنین نے میثم تمار کو غیب کا علم سکھایا، غیب کی خبریں عطا کی. عمار یاسر، مالک اشتر، مقداد کو جنگی طور طریقے، قمیل بن زیاد نخعی کو اپنا علم منتقل کیا. یہ امام کے مختلف شاگرد، سلمان و ابو ذر کو ایک کامل شاگردی کا منصب عطا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ امام تخصصی طور پر، یہ امام ایک ایک صحابی کو خاص طور پر تیار کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ محمد بن مسلم کے بارے میں، محمد بن مسلم کون ہے؟ 30,000 حدیثیں جس نے امام باقر سے، اور 16,000 حدیثیں جس نے امام صادق سے نقل کی ہے. اس محمد بن مسلم کے بارے میں امام کس انداز میں تعریف کر رہے ہیں، علی بن یقطین کے بارے میں امام کس انداز میں بیان کر رہے ہیں، ہشام بن حکم، ہشام بن سالم کے بارے میں امام کس طریقے سے ان کی تعریف، ان کی تمجید کو، ان کے کردار کو امام بیان کر رہے ہیں، کس انداز میں، کس خصوصیات کے ساتھ امام ایک ایک صحابی کی خواص کی تعریف کر رہے ہیں. کہ امام ایک ایک صحابی، ایک ایک اپنے شاگرد کو اس مقام پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق اسے اس قابل بناؤں کہ وہ آئے اور مکتب کا دفاع کر سکے، وہ آئے اور آ کر اس مکتب کی حفاظت کر سکے. لیکن اس راہ میں مشکلات آتی ہے، اس راہ میں سختی آتی ہے. محمد بن مسلم کے بارے میں جس نے 30,000 حدیثیں امام باقر سے اور 16,000 حدیثیں امام صادق سے نقل کی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بیت المال سے مال آنا، یہ صرف ایک صحابی نہیں، کتنے صحابیوں کے بارے میں بیت المال سے مال آنا بند ہو گیا تھا. گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. قاضی نے کہا کہ تمہاری گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ تم فاطمی ہو، تم جعفری ہو، تمہاری گواہی قبول نہیں ہے. محمد بن مسلم سامنے سے پلٹ کر کہتا ہے کہ کاش کہ ہم فاطمی اور جعفری ہوتے، تم یہ بہت بڑی نسبت دے رہے ہو، ہم اس قابل نہیں ہیں. کاش کہ امام ہمیں اس منصب کے لیے کہ جو تم ہمارے لیے قائل ہو رہے ہو، امام ہمیں اس منصب کے لیے قبول کریں. سب سے اہم بات اور آخری بات، بہت ساری چیزیں تھی، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کیا چیز چھوڑوں، وقت تمام ہو گیا. سب سے اہم بات، امام کے مکتب کی سب سے اہم خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کروں. بہت ساری باتیں چھوڑ دی، شاید جو ہے وہ 10% کتاب بھی آپ کی خدمت میں بیان نہیں ہو سکی. سوچا تھا کہ پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر دوں گا، لیکن وقت اتنی تیزی سے گزر گیا اور مقدمے میں اتنا وقت لگ گیا کہ بہت سارے مباحث آپ کی خدمت میں بیان نہیں ہو سکے. آخری چیز، امام جو اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے، امام جو اپنے شاگردوں کو پروان چڑھاتے تھے، آخری چیز جو کتاب میں نتیجے کے طور پہ بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ امام اپنے شاگردوں سے محبت کرتے تھے.
امام اپنے شاگردوں کے لیے درد زدہ رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے. امام کو اگر کسی کی موت کی خبر ملتی تھی، امام اس کی رحلت پر روتے تھے آنسوؤں سے. حاکم نے چھٹے امام کے دور میں امام کے ایک صحابی کو قتل کروایا، امام قصاص کے لیے گئے. جس شخص نے قتل کیا تھا اس کو قتل کروا کر امام واپس آئے، اس کو اپنے انجام تک پہنچا کر امام واپس آئے. امام رضا کے بارے میں ملتا ہے، ایک شاگرد امام کا مدینے میں مارا گیا، انتقال ہو گیا. امام نے کہا اس کے غسل و کفن کے لیے اہتمام کرو، غسل و کفن کے لیے سامان دیا اور کہا اسے جنت البقیع میں دفناؤ. اگر کوئی آ کر روکے تو کہنا اگر یہ دفن نہیں ہوگا تو علی بن موسیٰ رضا نے کہا تمہارا بھی کوئی بندہ پھر جنت البقیع میں دفن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلام تھا. مدینے کے لوگ غلاموں کو دفن ہونے نہیں دیتے تھے. امام نے کہا اگر ہمارا غلام دفن نہیں ہوگا تو پھر تمہارا غلام بھی دفن نہیں ہوگا. اپنے شاگردوں سے محبت. امام طواف کرتے وقت رو رہے ہیں، چھٹے امام طواف کرتے وقت آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میرے وہ فلاں اور فلاں صحابی زندان میں اسیر ہیں، میں ان کی یاد میں گریہ کر رہا ہوں، میں ان کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، میں ان کے لیے رو رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے امام کی محبت. امام کہتے تمہاری بیماری میں ہم بیمار ہوتے ہیں، تمہاری مشکل میں ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، تمہاری سختی کو ہم اپنی سختی تصور کرتے ہیں، تمہارے درد کو ہم اپنا درد سمجھتے ہیں. بالکل آخری بات، استاد کو دروازہ ہونا چاہیے، دیوار نہیں ہونی چاہیے. نتیجہ، استاد کو دروازہ ہونا چاہیے کہ شاگرد آئے اور اس دروازے سے عبور کر جائے. استاد ایسا نہ ہو کہ شاگرد کو ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھے. استاد وہ ہے کہ جو شاگرد کو امام سے متصل کر دے. استاد وہ ہے جو شاگرد کو خدا سے متصل کر دے. استاد وہ ہے جو شاگرد کو اس کے مقصد خلقت سے متصل کر دے. استاد وہ ہے جو شاگرد کو وہاں پہنچا دے کہ جہاں شاگرد کا پہنچنے کا حق بنتا ہے. حقیقی استاد وہ ہے کہ جو دیوار نہ بن جائے استاد اور شاگرد کے درمیان، بلکہ دروازہ ہو کہ جس سے شاگرد عبور کرے اور آگے کی جانب سفر طے کرے. دیوار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے تک روک لینا. وہ استاد اچھا نہیں ہے جو اپنی ذات تک محدود کر لے، جو ہمیشہ شاگرد کو اپنا محتاج بنا کے رکھے، بلکہ وہ استاد اہل بیت کی نگاہ میں اچھا ہے کہ جو شاگرد کو اس قابل بنا دے کہ اب شاگرد استاد بن جائے، اب شاگرد اس قابل بن جائے کہ شاگرد رہنما اور ہادی اور ہدایت کرنے والا بن جائے. یہ اہل بیت کی روش تھی جو مختصر آپ کی خدمت میں بیان کی، شاگردوں کی تربیت کے بارے میں، شاگردوں کی پرورش کے بارے میں. اہل بیت شاگرد کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتے تھے اور ان کے لیے جملے ہیں روایات کے، ان کے لیے مہربان باپ بن کر، پدر مہربان بن کر ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے تھے، ان کی مادی اور معنوی مشکلات کو دور کرتے تھے. اہل بیت ان کی مادی اور معنوی مشکلات کا حل کرتے تھے. سینکڑوں مثالیں تھیں اس کے اندر کہ جس کے اندر اہل بیت نے اپنے شاگردوں کی مادی مشکلات کو حل کیا. لیکن اب وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ اگر موقع ملا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تفصیل سے اس موضوع کو بیان کریں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کا حقیقی شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما اور اہل بیت کے پیغامات کو آگے پہنچانے کی اور صحیح انداز میں اس کی تبلیغ کرنے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کے ناصروں اور مددگاروں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.